أربعين الحسين أربعين الحسين الرحمن الرحيم الحمد رب العالمين صلوات والحمد لله كما هو والصلاة والسلام على سيد المرسلين صلوات وشفيع المذنبين وخاتم النبيين وبالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين معصومين زمانے کے امام کے ظہور کے لیے دعا کریں تاکہ پوری دنیا سے ظلم ظالمین ختم ہو جائیں اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين 3 مرتبہ کہیں یا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين صلوات محمد أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صلوات
معزز سامعین، یہ جو آپ کا سفر ہے یہ عام سفر نہیں ہے، یہ سفر وہ ہے جو آپ اپنی تقدیر کو بدل سکتے ہیں، اور یہ سرزمین بھی عام سرزمین نہیں ہے، یہ انبیاء کے آنے کی سرزمین ہے، یہ کرب و بلا ہے۔ اس سرزمین پر آپ جانتے ہیں کہ حضرت حر نے ایک رات میں اپنی تقدیر بدل دی۔ آپ کو پروردگار نے کئی راتیں عطا فرمائی ہیں، اور یہ بات بھی سن لیں، آپ میں سے کوئی شخص بھی اتنا گنہگار نہیں ہے جتنا حر گنہگار تھا۔ اگر حر مولا حسین کے راستے کو نہ روکتا، علی اکبر کے سینے پہ برچ بھی نہیں لگتی۔ کتنا بڑا گناہ۔ اگر حر مولا حسین کو سندھ و ہند کی طرف جانے دیتا تو عباس کے بازو نہ کٹتے۔ اگر حر مولا کے راستے کو نہ روکتا تو علی اصغر کی ننھی سی گردن پہ 3 پھل والا تیر نہ لگتا۔ کتنا بڑا گناہگار ہو، سکینہ کی یتیمی کا سبب ہے، مگر حسین اتنے کریم ابن کریم، جب قدموں پہ سر رکھا، روتی ہوئی آنکھوں سے کہا، اے رحمت للعالمین کے بیٹے، اپنی اماں زہرا کی چادر کے صدقے میں میرے گناہ بخش کر دے۔ حر بخشا گیا۔ لہذا ہم اور آپ امیدوار رہیں کہ انشاءاللہ ہم بخشے جائیں گے۔ البتہ بخشش کے لیے توبہ ضروری ہے، اور توبہ کے لیے توبہ کے شرائط ضروری ہیں۔ سب مرد محمد توبہ کا دروازہ اللہ پاک نے کافر کے لیے بھی بند نہیں کیا۔ جب تک آپ زندہ ہیں آپ کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ اگر زندگی میں 1 سال پہلے کوئی توبہ کر لے تو بھی اللہ پاک اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے۔ خود نبی پاک نے فرمایا، اصحاب بہت خوش ہو گئے، رحمت الہی میں جوش آیا، رحمت للعالمین کی رحمت میں جوش آیا۔ فرمایا 1 سال بہت زیادہ ہے، اگر موت سے پہلے 1 مہینہ کوئی توبہ کر لے تب بھی اللہ پاک اس کی توبہ قبول کرتا ہے۔ اصحاب اور خوش ہو گئے اور رحمت میں جوش آیا کہ 1 مہینہ بھی زیادہ ہے، اگر موت سے پہلے 1 ہفتہ کوئی توبہ کر لے اللہ پاک اس کی بھی توبہ قبول کرتا ہے۔ اصحاب بہت خوش ہو گئے اور رحمت میں جوش آیا، فرمایا 1 ہفتہ بھی زیادہ ہے، اگر موت سے پہلے 1 دن 1 رات کوئی توبہ کر لے تو اللہ تب بھی اس کی توبہ قبول کرتا ہے۔ عزیز و لمبی حدیث ہے، 1 سال کہا، 1 مہینہ کہا، 1 ہفتہ کہا، پھر 1 دن، مگر بات ایک ہی ہے، ہم میں سے کسی کو نہیں پتا کہ ہماری زندگی کا 1 سال رہ گیا ہے یا 1 دن رہ گیا۔ لہذا قرآن کریم کی آیت ہے، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ، دوڑو دوڑو دوڑو، جلدی کرو جلدی کرو، اگر گناہ کیے جلدی توبہ کرو۔
حضرت لقمان بیٹے سے کہتے ہیں بیٹے اگر گناہ ہو جائے تو دیر نہ کرنا، شیطان دیر کرواتا ہے۔ فرمایا جتنے لوگ جہنم میں جائیں گے ان سب نے توبہ کا ارادہ کیا تھا، مگر اتنی دیر ہو گئی کہ ملک الموت نے مہلت نہیں دی۔ جتنا دیر کرو گے گناہ کی غلاظت بڑھتی چلی جائے گی۔ تو عزیزان گرامی، اللہ پاک نے آپ کو 40 میں بلایا ہے، آپ سب مولا حسین کے مہمان ہیں، توبہ کے دروازے آپ کے لیے کھل گئے ہیں، لہذا ہمت کریں اور کوشش کریں کہ ایک گناہ بھی باقی نہ رہے۔ یہاں سے ہم سب جب واپس جائیں تو حر بن کے جائیں، گناہوں سے آزاد ہو کر جائیں۔ صلوات پڑھیں محمد۔ اب توبہ کے شرائط ہیں مولا علی نے بتلائے۔ ایک توبہ عام ہے، ایک توبہ خاص ہے۔ عام توبہ جب بھی کریں ایک آنسو بہائیں گے جس گناہ سے تو وہ گناہ مٹ جاتا ہے، مگر وہ توبہ جو سب سے افضل ہے، جس کے بعد انسان محبوب خدا بنتا ہے، جس کے بعد محبوب امام حسین آپ بنیں گے، جس کے بعد امام زمانہ کی زیارت کے مستحق انسان بنتا ہے، اس توبہ کے شرائط سنیں۔ مولا علی نے شرائط بتلائے، فرمائے جس گناہ سے توبہ کرو پھر دوبارہ وہ گناہ نہ کرو، اور اگر دوبارہ تم نے گناہ نہیں کیا تو سمجھ لو کہ تمہاری توبہ قبول ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد۔ دیکھیے پہلے گناہ کو سمجھنا ہے۔ شیطان گناہ کی لذت دکھا کے انسان کو فریب دیتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، مگر گناہ کے باطن کو اگر آپ دیکھیں گے تو گناہ بہت نجس ہے، بہت غلیظ ہے۔ گناہ کا باطن کیا ہے؟ قبر کا بچھو ہے۔ گناہ کا باطن کیا ہے؟ قبر کا سانپ ہے۔ گناہ کا باطن کیا ہے؟ قبر کی آگ ہے، غلاظت ہے۔ انسان جب جھوٹ بولتا ہے اس بیچارے کو تو پتہ نہیں ہوتا، اس کے منہ سے ایسی بدبو نکلتی ہے جو پہلے آسمان پہ پہنچتی ہے، آسمان کے فرشتے اس پہ لعنت کرتے ہیں، پھر دوسرے آسمان پر پہنچتی ہے، ان فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے، وہ لعنت کرتے ہیں، ایک جھوٹ کی بدبو 7ویں آسمان تک پہنچتی ہے۔ اسی لیے قرآن کی آیت ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ اے انسان جو تو اپنے ہاتھوں سے گناہ کرتا ہے بند کمرے میں، تو سمجھتا ہے اس کی نحوست یہاں ختم ہو گئی؟ نہیں، تیرے گناہوں کی نحوست پوری کائنات پر پڑتی ہے، دریا پہ پڑتی ہے، سمندروں پہ پڑتی ہے۔ ہمارے گناہوں کی وجہ سے کبھی بارش کا آنا رک جاتا ہے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے کبھی بیچارے حیوان مر جاتے ہیں، ہمارے گناہوں کی وجہ سے کبھی زلزلے آ جاتے ہیں، ہمارے گناہوں کی وجہ سے کبھی بجلی گرکتی ہے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے کبھی ہم کینسر کے بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ مولا علی نے سکھلایا اللہم اغفر لی الذنوب التي تنزل البلاء، گناہ کی وجہ سے بلا نازل ہوتی ہے۔ اللہم اغفر لی الذنوب التي تنزل النقام، اللہ کا عذاب گناہ کی وجہ سے نازل ہوتا ہے۔ عزیزو آج ہم یہاں پورے زندگی کے اپنے سارے گناہوں کو مٹانے کے لیے آئے، یہ اللہ نے توفیق دی، بہت بڑی توفیق ہے۔ خدا مومن کو 40 سال پرانا گناہ یاد دلاتا ہے تاکہ اس پہ روئے، گریہ کرے، تاکہ اس کا گناہ ختم ہو جائے، اس کا عذاب ختم ہو جائے۔ آج رونے کی رات ہے، کل بھی رونے کی رات ہے۔ عزیزان گرامی، مولا حسین کے صدقے میں بڑے بڑے گناہگار بخشے جاتے ہیں۔ جنت کے ہزاروں دروازے ہیں،
जहन्नुम के सिर्फ 7 दरवाजे हैं। कोई आंखों के गुनाह की वजह से जहन्नुम में जाता है, कोई ज़बान के गुनाह, कोई हाथ के गुनाह, कोई पेट के गुनाह, कोई कान के गुनाह, कोई एज़ाए निकाह के गुनाह। सिर्फ 7 दरवाजे हैं जहन्नुम के। इन 7 दरवाजों को आज बंद करके जाना है, गुनाहों को मिटा कर जाना है। जन्नत के बेशुमार दरवाजे हैं, मगर आप खुश नसीब है, जन्नत में जो सबसे बड़ा दरवाजा है मालूम है उसका नाम क्या है? बाबे हुसैन। हुसैन के सदके में सबसे ज्यादा लोग जन्नत में जाएंगे। आप सब हुसैन के दरवाजे से जन्नत में दाखिल होंगे इंशाअल्लाह। तो अज़ीज़ान गिरामी, तौबा किस चीज का नाम है? मौला फरमाते जिस पहले गुनाह की हकीकत को समझ, ताकि गुनाह की लज्जत और मोहब्बत तेरे दिल से खत्म हो जाए, वरना फिर गुनाह करोगे। अब झूठ बोलने में क्या लज्जत है? झूठ खुदकुशी है, कोई आप एतमाद नहीं करेगा, आपकी शख्सियत खत्म हो जाती है। अल्लाह अकबर। लानत हो लज्जत गुनाह पर। ये इंसान के अंदर से आवाज आई, ये तौबा। एक खसीस, एक पस, एक हकीर चंद मिनट की लज्जत के लिए मैंने इमाम जमाना को रुलाया। कितना मैंने गुनाह किया, इसी में रोना है। तौबा इसी का नाम। देखिए, अगर आप किसी से दोस्ती रखते हैं, कोई मुहब होता है, दोस्त होता है, तो आप उससे पूछते भाई तुम्हारे बाबा किधर है? वो रो के कहते हैं मेरे बाबा को शहीद कर दिया गया। अब उस दोस्त का कितना ख्याल रखोगे? अरे ये तो यतीम है बेचारा। फिर आपने पूछा आपके दादा किधर है? उसने कहा मेरे दादा को भी शहीद कर दिया गया। अरे ये मजलूम, इसका बाबा भी शहीद है, इसका दादा भी शहीद है। ऐ इमाम जमाना के आशिकों, जरा इमाम जमाना से पूछो तो सही, मौला आपके बाबा को क्या हुआ? रो के कहेंगे मेरे बाबा को शहीद कर दिया गया। मौला आपके दादा को क्या हुआ? मेरे दादा को भी शहीद कर दिया गया। मौला आपके दादा मूसे काजिम को क्या हुआ? फरमाएंगे 14 साल जिंदान में रहे, फिर जालिमों ने जहर दे दी, मेरे दादा का जनाजा मजदूरों ने उठाया। फिर मौला इमाम जमाना से पूछे मौला आपके दादा हुसैन को क्या हुआ? और ज़ियारत नाहिया में फरमाते मेरे दादा हुसैन, इतना रो इतना रो, अगर आंसू खत्म हो जाए तो खून रो। अल्लाह अकबर। इतने मजलूम इमाम जमाना। फिर इमाम से पूछे मौला आपकी दादी जहरा को क्या हुआ? अरे चीखें बुलंद होंगी और गिरिया होगा कि मेरी दादी दरादी बार के दरमियान इस तरह से गिरी कि वो आग का दरवाजा मेरी दादी के ऊपर था। हाय अजीजों, रोने के लिए इमाम जमाना के पास मसाइब की कमी नहीं है। आशिकान इमाम जमाना गैरों ने रुलाया है, आप इमाम को मत रुला, आप मत रुला। इमाम अस्करी फरमाते हैं कि हर रोज फरिश्ते दुनिया में जो भी इनकलाबात आते हैं, तब्दीलियां आती हैं, इमाम ज़माना हुज्जत खुदा है, हुज्जत खुदा की बारगाह में पेश करते हैं। मगर इमाम ज़माना आपसे कितनी मोहब्बत करते हैं। फरमाते नहीं, सबसे पहले मेरे शियों के अमाल दिखाओ। और जब देखते एक शिया ज़ियारत अरबईन के लिए आया है, उसके लिए दुआ फरमाते हैं, ये मेरे दादा को पुरसा देने के लिए आया है। ऐ खुदा इसके गुनाह बख्श दे, ऐ खुदा इसकी तौफीकात में इजाफा कर दे। लेकिन जब किसी मोमिन का गुनाह देखते हैं, फर्जंदे ज़हरा के आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये तो हमारा है, मगर ये वो काम कर रहा है जो हमारे कातिलों ने किया।
ارے شراب پینا تو ہمارے قاتلوں کا کام تھا، گانا سننا تو یزیدیوں کا کام تھا، جوا کھیلنا تو شمر ابن سعد کا کام، یہ ہمارا ہو کر وہ کام کیوں کر رہا ہے جو ہمارے قاتلوں کا کردار تھا؟ بس عزیزان کرام، توبہ اسی کا نام ہے کہ ہم نے امام زمانہ کو رلایا ہے، شرمندہ ہے پروردگار، جہالت میں گناہ ہو گئے، نفس نے دھوکہ دیا، ہم گناہ میں گر گئے۔ بس جہاں موقع ملے ایک سجدہ طولانی ان دنوں میں ضرور کریں، ضرور کریں، اور سجدے میں یہ ذکر ضرور کریں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حضرت یونس کا ذکر ہے، جس کی بدولت حضرت یونس مچھلی کے پیٹ سے آزاد ہو گئے۔ ہمیں گناہوں سے آزاد ہونا ہے، ہمیں شیطان کے قید سے آزاد ہونا ہے۔ اور یاد رکھیے جس سرزمین پر آپ پہنچے ہیں یہ عام سرزمین نہیں ہے، بہت عظیم و شان جگہ پر بیٹھے ہو۔ کربلا آنے کے بہت فوائد ہیں مگر بہت ساروں کو نہیں معلوم اور وہ خالی چلے جاتے ہیں۔ یہاں پروردگار کے خزانے ہیں، خزانے خزانے خزانے۔ یاد رکھیے یہاں مولا حسین کے حرم میں یا حرم کے قریب جس چیز کا آغاز کر کے جائیں گے اور مولا سے بھیک مانگ کے جائیں گے وہ قیامت تک، وہ تمام زندگی جب تک زندہ رہیں گے وہ چیز آپ کے پاس رہے گی۔ جی ہاں، لہذا فانی چیزوں کا سوال نہ کریں، مٹنے والے، جدا ہونے والے، فنا ہونے والے بہت ساری چیزیں ہیں، وہ خدا کافر کو بھی دیتا ہے۔ مولا حسین سے وہ چیز مانگے کہ موت کے بعد بھی آپ سے جدا نہ ہو، وہ سرمایہ مانگے۔ مولا حسین سے وہ مانگ کے جائیے گا۔ 3 دعائیں آپ کی قبول ہیں۔ اب جتنا انسان عاقل ہوگا اتنی یہ 3 دعائیں عظیم و شان مانگے گا۔ کچھ لوگ بیچارے فانی چیزیں مانگ کے چلے جاتے ہیں۔ زوار کی 3 دعائیں مولا کے قبے کے نیچے، اب رش ہے، ضروری نہیں کہ آپ خود کو زحمت میں ڈالیں، یہاں پر بھی دعا قبول ہوگی کہ 3 دعائیں آپ کی قبول ہیں۔ لہٰذا بہت سوچ کر، بہت فکر کر کے ایسی دعا مانگے کہ دنیا کی تقدیر بھی بدل جائے، آخرت کی تقدیر بدل جائے۔ صلوات محمد۔ دوسری چیز، جس چیز کا آغاز کریں گے یہاں سے انشاءاللہ ساری زندگی رہے گی۔ اب جن لوگوں کو نماز تہجد کی عادت نہیں ہے یہاں سے شروع کریں اور مولا سے دعا کریں، مولا آپ کے کربلا میں آیا ہوں تاکہ مجھے یہ نعمت نصیب ہو کہ ایک دن میری نماز تہجد قضا نہ ہو۔ نماز تہجد قبر کا سرمایہ ہے، نماز تہجد قبر کا نور ہے، نماز تہجد قبر کا بستر ہے، نماز تہجد قبر کا تکیہ ہے، نماز تہجد قبر کے بچھوؤں سے پناہ گاہ ہے، نماز تہجد قبر کے عذاب سے پناہ گاہ ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں جو نماز تہجد نہیں پڑھتا وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے، وہ دعویٰ کرتا شرط ہے شیعہ ہونے کی کہ نماز تہجد قضا نہ ہو۔ اور ایک مومن آتا ہے مولا علی کے پاس، مولا میرا دل بہت چاہتا ہے نماز تہجد پڑھوں، میں اٹھا نہیں جاتا، مولا اٹھ نہیں پاتا۔ مولا علی فرماتے نہیں ایسی بات نہیں، میں بتاؤں تمہیں کیوں نہیں اٹھتے؟ جی مولا بتائیے۔ کہا جو دن کے تیرے گناہ ہیں وہ تیرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، گلے میں توک ہو جاتا ہے، شیطان تجھے اٹھنے نہیں دیتا۔ یعنی ہر دن اب انالائز کریں، تجزیہ کریں
کہ آج کے دن اگر خدا مجھ سے راضی ہے، امام زمانہ راضی ہے، تو یقیناً نماز تہجد نصیب ہوگی۔ اگر میں نے چھوٹا بھی کوئی گناہ کیا ہے تو نماز تہجد مجھے نصیب نہیں ہوگی۔ یہ کتنا بہترین معیار ہے کہ میں خدا کی طرف جا رہا ہوں، مولا حسین کی طرف جا رہا ہوں، میرا سفر روحانی کہاں جا رہا ہے، جنت کی طرف جا رہا ہے یا جہنم کی طرف جا رہا ہے۔ یہ چیز یہاں سے ملے گی، مولا حسین سے ملے گی، ہاں؟ کہ مولا میں آیا ہوں دور سے، میں ضعیف بندہ ہوں تیرا، مجھے توفیق دے کہ اب جتنی زندگی ہے میری نماز تہجد کبھی قضا نہ ہو۔ صلوات پڑھیں محمد۔ عزیزان کے نماز تہجد اگر اٹھنے کی بات ہے تو قرآن کی ایک آیت معجزہ ہے، اٹھائے گی آپ کو۔ وضو کر کے سوئیں، سورہ کہف کی آخری 2 آیتیں پڑھ کے سوئیں اور بتا دیں اتنے وقت مجھے اٹھنا ہے نماز پڑھنا۔ قل انما انا بشر مثلکم، یہ 2 آیتیں پڑھ کے سوئیں، نماز تہجد کے وقت آپ کی آنکھ کھل جائے گی۔ اب بستر کو چھوڑنا نہ چھوڑنا یہ آپ کے ارادے پر ہے۔ نماز تہجد کی کیوں تاکید ہے؟ وصیت ہے ہر معصوم کی کہ نماز تہجد وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ نماز تہجد سے آپ کا ارادہ ول پاور مضبوط ہوتا ہے۔ دنیا کی کامیابی ہو یا آخرت کی، ول پاور سب سے اہم ہے۔ جو دنیا کے عظیم الشان انسان بنے ہیں، امام خمینی بنے ہیں، کیونکہ ول پاور ان کا مضبوط تھا۔ اگر انسان کا ول پاور نہیں تو چونٹی سے بھی انسان ضعیف ہے۔ تو نماز تہجد سے آپ کا ول پاور بنتا ہے۔ بس عزیزان گرامی، یہ نعمت یہاں سے ملے گی، یہ رزق مولا حسین سے ملے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مولا حسین نے وقت آخر وصیت کی تھی، بہن زینب، یہ وصیت سارے شیعوں کے لیے، سارے عزاداروں کے لیے۔ آئے بہن زینب، مولا حسین کی وصیت، مجھے نماز تہجد میں یاد کر لو۔ مولا وصیت کر رہے ہیں کربلا، میرے بیمار امام، میرے قیدی امام۔ سید ساجدین فرماتے اس وصیت سید زادیوں نے اتنا عمل کیا، اتنا عمل کیا، وہ قیامت کی رات جب خیمے جل گئے تھے، شام غریبا آ گئی تھی، اس رات بھی کسی سید زادی، کسی بی بی کی نماز تہجد قضا نہیں۔ خیموں کی جلدی خاک پر سید زادیوں نے نماز تہجد۔ مولا فرماتے تھے راستے میں کبھی ظالم پانی دیتے تھے، کبھی نہیں دیتے، کبھی دھوپ میں کھڑا کر دیتے تھے، پتھروں سے بیبیاں گزرتی گئیں، پتھروں کی بارشوں، مگر کوفے اور شام کے راستے کسی ہماری بی بی کی نماز تہجد قضا نہیں۔ سبحان سید سجاد فرماتا، ایک رات کو میں نے دیکھا، آدھی رات کو میری پھپھی زینب اٹھی، وضو کیا، مگر میں نے دیکھا میری پھپھی زینب بیٹھ کے نماز تہجد پڑھ۔ میں نے پوچھا پھپھی اماں طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ میں نے کبھی آپ کو بیٹھ کے نماز تہجد پڑھتے نہیں دیکھا۔ پھپھی نے فرمایا سجاد بیٹے، زندان میں کھانا اتنا کم آتا ہے،
ہم بچوں میں تقسیم کر دیتے ہیں، اب تیری پھوپھی میں طاقت نہ رہی کہ کھڑے ہو گئے نماز تہجد۔ اللہ اکبر۔ بس عزیز ہو، اب آپ معمولی انسان نہیں رہے، آپ کی نسبت مولا حسین سے جڑ گئی، ظفار حسین بن کے جا رہے ہیں۔ تو کوئی اور اس وصیت پہ عمل کرے یا نہ کرے، مگر آپ اپنے مولا کی وصیت پہ ضرور عمل کریں۔ اور نماز تہجد میں کیا کیا فوائد ہیں آپ گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے۔ ایک عمل بتلا رہا ہوں، یہ بھی تجربہ کر کے دیکھیں۔ نماز تہجد، یہ نماز فجر سے پہلے 10 منٹ اٹھ جائیں، 15 منٹ اٹھ جائیں، 20 منٹ اٹھ جائیں، جتنا بھی توفیق۔ 11 رکعت نماز ہے، اگر ٹائم نہیں ہے تو کم سے کم 2 رکعت نماز شفع اور 1 رکعت نماز وتر ضرور پڑھ لیں، یہ دونوں بہت اہم ہیں۔ اور ایک بہت عظیم الشان عمل بتلا رہا ہوں، یہ بھی 5 منٹ کا عمل ہے، مگر آپ کی پوری تقدیر بدل جائے گی، زندگی بدل جائے گی۔ بہت عظیم الشان عمل ہے، اس کے فوائد تو بہت زیادہ ہیں، مگر جو سب سے بڑا فائدہ بتلا رہا ہوں کہ نماز تہجد کے وقت اٹھیں اور تسبیح لے لیں، اس آیے کریمہ کو 100 مرتبہ پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب ادخلنی مدخل صدق۔ خدا میں جہاں بھی جاؤں، جدھر بھی جاؤں تو پاکیزگی کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ، صدق کے ساتھ جاؤں۔ وَأَخْرِجْنِي، اور جہاں سے بھی نکلوں وہاں صدق کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، صفائی کے ساتھ۔ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ مجھے ایک مددگار عطا فرما۔ اے خدا، میں ضعیف ہوں، میں اکیلا نفس کو شکست نہیں دے سکتا، اکیلا شیطان کو شکست نہیں دے سکتا، مجھے مددگار عطا فرما۔ یہ نبی پاک کی دعا ہے۔ وہ مددگار کون ہے؟ وہ مشکل کشا مولا علی ہے۔ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ یہ 100 مرتبہ آج تجربہ کر کے دیکھیں، جہاں بھی یہ تجربہ کریں۔ اگر تہجد کے وقت آپ نے اس آیت کو 100 مرتبہ پڑھا تو اس دن آپ محفوظ رہیں گے، شیطان آپ پہ غالب نہیں ہوگا، آپ شیطان پہ غالب ہوں گے۔ نفس آپ کو دھوکہ نہیں دے گا، آپ نفس پہ کنٹرول کر سکتے ہیں۔ یعنی وہ دن آپ کا پاک رہے گا، پاکیزہ رہے گا، گناہ سے صاف رہے گا۔ یہ پوری زندگی میں انقلاب ہے، ورنہ انسان معلوم نہیں دن میں کتنے گناہ کرتا ہے، لیکن اس آیت میں یہ طاقت ہے۔ 100 مرتبہ سلطان اللہ کا نام ہے، اور اگر دن میں موقع ملے یا سلطان 1000 مرتبہ پڑھتے رہے۔ اے خدا، تو میرا حاکم ہے، تو میرا سلطان ہے، نفس اور یہ شیطان مجھ پہ حکومت نہ کرے، مجھے گمراہ نہ کرے، وہ اور بہت طاقت ہو جائے گی۔ یہ عمل ہے انشاءاللہ۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ اور بہت ساری اللہ کی نعمتیں ہیں، حتیٰ کہ عمر انسان کی بڑھتی ہے۔ وہ اعمال کیا ہے؟ نماز فجر کے بعد کے اعمال ہیں۔ کوشش کریں کہ جب تک سورج نہ نکلے آپ مت سوئیں۔ بین طلوعین سونے سے دل مردہ ہو جاتا۔ بہت سارے رزق ہیں جو اس وقت ملتے ہیں، بہت سارے رزق، حتیٰ کہ کافر بھی اگر سحر خیز ہو جائے، سحر کے وقت اٹھے تو اس کا رزق بڑھتا ہے، خدا اس وقت رزق عطا فرماتا ہے۔ سحر کے 5 منٹ بچوں کو عادت کریں، حتیٰ کہ مریضوں کو بھی اٹھائیں تو شفا ملتی ہے، اس وقت جنت کی ہوائیں چلتی ہے۔ تو مولا حسین سے یہ چیز مانگ کر جائیں کہ مولا
میں آپ کا زوار بن کے جا رہا ہوں، اب مجھے تاکید دیں، طاقت دیں، توفیق دیں، ہمت دیں، شجاعت دیں کہ جب تک زندہ رہوں کبھی نماز تہجد قضا نہ کروں، اور نماز تہجد میں 2 آنسو امام حسین کی غربت میں بہا دیں۔ یہ قبر کا سرمایہ ہے، عظیم شان عبادت۔ آئیے دوسری نعمت، یہ نعمت بھی عظیم شان ہے جو صرف مولا حسین کے در سے ملے گی۔ وہ کیا ہے؟ 2 رکعت نماز، حدیث ہے نبی پاک کی، 2 رکعت نماز اگر کوئی 100% کنسنٹریشن، توجہ، فوکس کے ساتھ پڑھے، نبی پاک فرماتے میں ضمانت دیتا ہوں اس پہ جنت واجب ہے۔ 2 رکعت صرف نماز، مگر یہ 2 رکعت نماز 100% توجہ سے پڑھنے کے لیے لوگوں کو 40 سال ریاضت کرنی پڑتی ہے، زحمت کرنی پڑتی ہے، مگر وہ 40 سال کی عبادت 1-2 راتوں میں مولا حسین کے صدقے میں خدا آپ کو عطا کر سکتا۔ یہ بہت ساروں کو نہیں پتا، وہ آتے ہیں ٹائم ضائع کر کے چلے جاتے۔ عزیزوں مشکل ہے کہ 2 رکعت نماز آپ پڑھیں ادھر ادھر کا خیال نہ آئے، مگر مولا کے صحن میں یا مولا کے گنبد میں آپ تجربہ کر کے دیکھیں کہ ادھر ادھر کا خیال نہ آئے، آپ جلد کامیاب ہو جائیں گے۔ 40 سال کا سفر ایک رات میں کر سکتے ہیں۔ یہ صرف کربلا میں ممکن ہے، یہ مولا کا صدقہ ہے، کیونکہ کائنات میں ایسے نمازی نہیں گزرے جیسے کربلا، تیروں کے مسلح پہ کسی نے عبادت نہیں کی۔ یہ حسین مولا کے تیر برس رہے تھے اور مولا نماز ادا کر رہے تھے۔ یہ نعمت صرف کربلا میں ہے۔ عزیزوں میں مثال دوں، کسی بیچارے میرے طرح سادہ انسان، تو اس نے کہا جنت تو بہت آسان، حدیث سن لی کہ 2 رکعت نماز پڑھوں گا ادھر ادھر کا خیال نہیں آئے گا، فوراً وضو کیا مسجد میں کہ اللہ اکبر، تو صاحب نے دیکھا وہ محراب ٹوٹا ہوا تھا، وہ اتنی اچھی مسجد میں محراب ٹوٹا ہوا، تو کہا وہاں سے سیمنٹ لوں گا، وہ مومن اچھا ہے اس سے چندہ لوں گا، وہ مستری اچھا ہے اس کو لوں گا، آگے محراب بناؤں گا۔ تو پوری نماز میں وہ محراب ہی بناتا رہا۔ بہت مشکل ہے۔ 99% لوگ خیال کے غلام ہیں، کنٹرول نہیں کرتا۔ 1 منٹ کہیں یا اللہ ادھر ادھر کا خیال نہ آئے، مشکل ہے، 1 منٹ مشکل ہے۔ اس کے لیے ریاضت ہوتی ہے، بڑی بڑی ریاضتیں، مگر مولا حسین کی گنبد میں اس کے نیچے پڑھیں گے کوئی زحمت نہیں ہوگی، البتہ جو پڑھ رہے ہیں اس کا ترجمہ آپ کو آنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے پروردگار تیرے نام سے شروع کرتا ہوں، تو رحمان ہے تو رحیم ہے۔ کوئی اللہ سے باتیں کرے، الحمدللہ رب العالمین، اے میرے اللہ تیرا شکر ہے، تو میرا عالمین کا رب ہے۔ پھر الرحمن الرحیم، تو رحمان رحیم، مالک یوم الدین، پھر قیامت کے دن کو یاد کریں کہ قیامت کے دن بہت سارے گناہوں کی وجہ سے ان کی شکلیں بدل جائیں گی، کوئی خنزیر کی شکل میں آئے گا، کوئی بندر کی شکل میں آئے گا۔ یہ حدیث ہے۔ گناہوں کی وجہ سے انسان دعا کرے خدا میرے گناہوں کی وجہ سے قیامت میں میری شکل نہ بگاڑنا، اگر میں انسانی شکل میں نہ آیا تو فرشتے کبھی مجھے مولا حسین کی طرف جانے نہ دیں گے، میں حسین کا عزادار ہوں۔ اے خدا میرے گناہ بخش دے۔ یہ پوری توبہ ہے۔ مالک یوم الدین، ایاک نعبد، میرے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، و ایاک نستعین، تجھ سے مدد مانگ رہا ہوں۔ اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم کیا ہے؟ کہ انسان کا ذہن خدا کی طرف ہو، ادھر ادھر کے خیالات نہ آئیں، حضور قلب ہو، فوکس ہو، کنسنٹریشن ہو۔ پروردگار اہدنا الصراط المستقیم۔ آپ کو پتا ہے آپ شیطان کے سارے دروازے بند کر رہے ہیں، جب آپ کو خیال پہ کنٹرول ہو گیا آپ کو شیطان بھٹکا نہیں سکتا، کوئی گناہ کر نہیں سکتا۔ پہلے گناہ کا خیال آتا ہے پھر انسان گناہ کرتا ہے۔ اچانک کوئی گناہ کرتا ہے نا،
یوسوس یعنی شیطان خیال وسوسہ لاتا ہے، پھر انسان گناہ کرتا ہے. یعنی یہ عصمت کی دعا ہے. اہدنا الصراط المستقیم، اے خدا مجھے معصوم بنا دے، گناہوں سے پاک بنا دے. البتہ نہ کہ انبیاء والی عصمت، نہ اہل بیت کی عصمت، بلکہ یہ عصمت جو ہے فرشتوں سے زیادہ ہے کہ فرشتوں کے پاس تو نفس بھی نہیں ہے، اس لیے گناہ نہیں کرتے. لہٰذا آپ کو عصمت ملے گی جب یہ دعا مانگے اہدنا الصراط المستقیم. اے خدا ہمیشہ میں خود کو تیری دربار میں سمجھوں، مولا حسین کی دربار میں سمجھوں. صراط الذین انعمت علیہم، اور وہ راستہ جو اہل بیت کا راستہ، جو کربلا والوں کا راستہ ہے، اس پہ چلا. غیر المغضوب، جن پہ تیرا غضب ہے، گناہ کرنے والے پہ تیرا غضب ہے، شرابی پہ تیرا غضب ہے، زانی پہ تیرا غضب ہے، ہاں حرام کھانے والا تیرا غضب، اس سے بچا. وَلَا الظَّالِمِينَ، جو گمراہ ہیں، جن کو پتہ ہی نہیں دنیا میں کیوں آئے ہیں، کس نے بھیجا ہے، کہاں جانا ہے، حیوان کی طرح زندگی گزار رہے ہیں بیچارے، ان سے بھی مجھے محفوظ رکھ. دیکھیں اللہ سے بات کر رہے ہیں، اللہ سے بات کرنے کا نام نماز ہے. صلوات پڑھیں محمد. ٹھیک، یہ دعا مانگ کے جائیں. دوسری دعا، دائم الذکر بنو. یہ پوری دنیا کی بادشاہی سے زیادہ ہمیشہ صراط مستقیم پہ رہنا، یعنی ہمیشہ میں ذکر خدا میں مشغول ہوں، یا صلوات پڑھتا رہوں، یا لا الہ الا اللہ کہوں، یا استغفر اللہ پڑھوں، یا ناد علی کہوں، یا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ کہوں. ایک ذکر سے دوسرے ذکر، ایک زیارت سے دوسرے زیارت میں چلا جاؤں. دائم الذکر جو ہے یہ اولیاء خدا ہیں. صاحب کرامت انسان بن جاتا ہے، اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے جو دائم الذکر ہے. ذکر کے بہت سارے فوائد ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم پہ انسان اس وقت رہتا ہے جب اللہ کے کسی نہ کسی ذکر میں مشغول رہتا ہے. اور شیطان کہتا ہے من یعش عن ذکر الرحمن، جیسے بندہ ذکر چھوڑتا ہے نقیض لہو شیطان، شیطان اس کے دل پہ قبضہ کرتا ہے. وَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، پھر وہ اس کا ساتھی بنتا ہے، پھر اسے وسوسہ دیتا ہے. مولا حسین سے یہ مانگے. زیارت عاشوراء میں بھی ہم یہی پڑھتے ہیں، زیارت اربعین میں بھی یہی پڑھتے ہیں کہ پروردگار ایک لمحے کے لیے مجھے حسین سے دور نہ کرنا. کیا مطلب ہے؟ جب انسان گناہ کرتا ہے تو گناہ رجس ہے، اور قرآن کہتا ہے انکم الرجس، اہل بیت سے رجس دور ہے. یعنی ایک لمحے کے لیے اگر مولا حسین سے ہم دور نہ ہوئے، کیا مطلب؟ عصمت کی دعا ہے. اور یہ کب ہوگا؟ جب ذکر میں مشغول رہیں. یہ $1,000,000 سے بڑھ کر دعا ہے، پوری دنیا کی بادشاہی سے بڑی دعا ہے کہ پروردگار ایک لمحے کے لیے بھی میں مولا حسین سے جدا نہ ہو جاؤں. اب 3 دعائیں میں نے بتلائی. نماز تہجد جو برزخ اور قبر کا سرمایہ، دائم الذکر ہونا، یہ دنیا بھی آخرت. پتہ ہے ذکر سے کیا فائدہ ہے؟ رزق بڑھتا، اولاد بڑھتی ہے، ایمان بڑھتا، ہر چیز بڑھتی ہے. ذکر سے ہر چیز بڑھتی ہے. اب آئیے تیسری سب سے بڑی دعا جو ضرور آپ کربلا میں مانگے، ضرور مولا کے حرم میں مانگے. اہل بیت نے سکھلایا، یہ بھی سکھلایا ہے کہاں؟ زیارت عاشوراء میں. وہ کیا ہے؟ اللہم جل محیای محیا محمد و آل محمد و مماتی ممات محمد و آل محمد. اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی دعا ہی نہیں ہے. کتنی بڑی دعا، ہر چیز مل گئی، جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے وہ بھی مل جائے گا. دنیا بھی مل گئی، آخرت بھی مل گئی. یہ سب سے بڑی دعا کیا؟ اے خدا میری زندگی ایسی گزرے جیسے حسین کی گزری. اللہ اکبر، کیا عظیم دعا ہے. میری زندگی ایسے گزرے جیسے مولا علی کی گزری، میری زندگی ایسے گزرے جیسے اہل بیت کی گزرے، اور میں دنیا سے ایسے رخصت ہو جاؤں جیسے حسین مولا دنیا سے گئے. اس سے بڑھ کر کوئی دعا نہیں عزیزو.
ہر نعمت آپ کو مل گئی جو مولا حسین کو ملی، ہر نعمت آپ کو ملے گی جو مولا علی کو ملے گی، دنیا بھی آخرت۔ فانی چیزیں تو خدا کافر کو بھی دیکھتا ہے، فانی چیزوں کا سوال نہ کریں، ایسی چیز مانگے جو کبھی زندگی میں آپ سے جدا نہ ہو۔ صلوات پڑھ دیں۔ میں نے تین دعائیں آپ کو سکھلائی۔ نماز تہجد، کیونکہ یہ وصیت مولا حسین کی، یہ ضروری مانگ ہے۔ دوسرا دائم الذکر، ہمیشہ کسی نہ کسی ذکر میں مشغول رہے۔ ہم نے ایک مجلس میں پڑھا تھا کہ ذکر سے فائدہ ہے کہ ایکسیڈنٹ بھی نہیں ہوگا۔ ایک شہر تھا، اس میں تو ایک مومن نے کہا میں نے سنا، اس پہ عمل کیا، وضو سے رہتا ہوں، دائم الوضو۔ مولانا ہماری بس نے کتنی کلٹیاں کھائیں، میں ذکر کر رہا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ہر آدمی بس کا زخمی تھا میرے سوا۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ ذکر عجیب ہے، عجیب ہے، ذکر سے رزق بڑھتا ہے۔ لوگ ہماری جو کمائی تھی 3 گنا زیادہ ہو گئی، ہاں ذکر کی بدولت، خصوصاً صلوات کہ اللہ خود حکم دے رہا ہے سلو، پڑھو صلوات۔ تو اس ذکر سے انسان کہ فقیر تھے لوگ، ایک ہمارے بزرگ عالم گزرے ہیں، انہوں نے کہا 1000 مرتبہ صلوات ہدیہ کرو نبی پاک کو، پھر مولا علی کو، پھر پاک بی بی کو، پھر امام حسن، یعنی 5000 مرتبہ دن میں صلوات پڑھ کر تو دیکھو کیا کیا نعمتیں تمہیں ملیں گی۔ اگر ہمت ہے تو 12000 12 معصومین کو ہدیہ دو۔ ارے جب آپ ہدیہ دیں گے تو وہاں سے بھی ہدیوں کی بارش ہوگی۔ صلوات۔ ایک عالم دین تھا، کم میں مریض تھا، سخت اسپتال میں تھا، کسی نے پوچھا بھائی آپ کا حال کیسا ہے؟ کہا بہت اچھا حال ہے۔ کہ آپ تو اسپتال میں پڑے ہوئے ہیں، یہ آپریشن ہو رہا ہے، یہ آپریشن ہو رہا ہے۔ کہا میرا حال بادشاہوں سے بھی بہتر ہے، کیونکہ ہمیشہ خدا نے مجھے توفیق دی ہے اس کے ذکر میں مشغول ہوں۔ ایک لمحے کے لیے میں اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہوں۔ عزیزو اب نسخہ بتلا رہا ہوں، دوسرا بہت اہم نسخہ ہے۔ جیسے پہلا نسخہ سنا، رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، اس کو مت چھوڑیے۔ اب دوسرا کہ کیسے دائم الذکر بنوں۔ ایک مجلس سننے سے کوئی دائم الذکر یعنی ہمیشہ ذکر میں مشغول رہے نہیں ہو سکتا۔ رسول خدا سجدے میں گریہ کر رہے ہیں آدھی رات کو تہجد کے وقت، زمین بھیگ چکی ہے، نبی کی زوجہ دیکھتی حیران ہے، رحمت للعالمین رو رہے ہیں اور رو کے ایک دعا مانگ رہے ہیں، الہی لا تقلنی الی نفسی طرفت عین ابدا۔ اے میرے اللہ، یعنی ایک لمحے کے لیے بھی میں تیرے ذکر سے غافل نہ رہوں۔ یہ نبی کی دعا، رو کے دعا مانگ رہے ہیں۔ ایک لمحے، نفس انسان کو ذکر خدا سے ہٹاتا ہے نا، ایک لمحے کے لیے مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کرنا۔ عزیزو بہت آزمایا ہوا جملہ اور آزمائی ہوئی آیت، آزمایا ہوا نسخہ کہ جو آپ کو دائم الذکر بنا دے گا۔ دائم الذکر بن گئے آپ بادشاہوں سے بڑھ کر، کوئی زندگی میں ٹینشن نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی مشکل نہیں۔ اگر دائم الذکر بنیں گے آپ دنیا میں سب سے پاورفل انسان ہیں، سب سے خوش نصیب، سب سے امیر انسان ہیں، اور یہ دولت امام حسین کے در سے لے کر جائیں، دعا مانگ کے جائیں، مولا مجھے نماز تہجد کی توفیق بھی عطا فرما اور دائم الذکر بھی بنا۔ اس کے لیے وظیفہ کیا ہے؟ نماز فجر کے بعد 100 مرتبہ ایک آیت کو پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم یعلم بِأَنَّ اللَّهَ یَرَا۔ خدا کہتے میرے بندے کیا تو نہیں جانتا، تو جہاں بھی ہے تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے۔ گناہ نہ کرنا، تو اللہ کی دربار میں ہے۔ علم، چھوٹی سی آیت 100 مرتبہ پڑھنا، علم یا علم بِأَنَّ اللَّهَ یَرَا۔ اے میرے بندے تو کیسے گناہ کی جرت کرتا ہے، تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے۔ ارے تنہا ہے تو بھی خدا دیکھ رہا ہے، جنگل میں ہے تب بھی دیکھ رہا ہے۔
یہ اچھی بات ہے، بچوں کو بھی سمجھا دوں. استاد تھا، اس نے امتحان لیا کلاس میں کہ مرغی ہر ایک کو دی کہ بیٹا وہاں ذبح کر کے آنا جہاں کوئی تمہیں نہ دیکھے. بچے گئے، کسی نے جنگل میں ذبح کی، بچے گئے کسی نے بند کمرے میں. ایک بچہ کامیاب ہوا، وہ زندہ لے کر آ گیا مرغی کو. بھی آپ نے کیوں نہیں ذبح کیا؟ کہ آپ کی شرط بہت، کنڈیشن بڑی مشکل تھی. آپ نے کہا اس کو وہاں ذبح کرو جہاں کوئی نہ دیکھے. میں جہاں بھی جا رہا تھا میرا رب تو مجھے دیکھ رہا تھا، میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا تھا. اللہ اکبر. عزیزان گرامی، یہ آیت بھی تجربہ کر کے دیکھیں، یقیناً یہ وہ دولت آپ کو دے گی جو کبھی آپ سے جدا نہیں ہوگی، جو قبر کا سرمایہ ہے. ارب پتی بھی ہیں تو $1 بھی قبر میں کوئی نہیں لے جاتا. اصل سرمایہ آپ کا کون سا ہے؟ اصل دولت کون سی ہے؟ جو موت کے بعد جدا نہ ہو، وہ اصل دولت ہے، وہ اصل پراپرٹی ہے. یہ وہم اور خیال ہے یہ میرا، یہ میرا، یہ میرا، یہ کچھ بھی ہمارا نہیں ہے. ہمارا وہ سرمایہ، یہ حسین کی زیارت آپ کا سرمایہ، یہ حسین کا گریہ آپ کا سرمایہ، یہ عزاداری آپ کا سرمایہ، اگر یتیم کو مدد کی ہے یہ آپ کا سرمایہ. اللہ نے قسم کھا کے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر. اکثر لوگ میجارٹی نقصان میں سمجھتے ہیں یہ میرا سرمایہ، میری بلڈنگ میرا سرمایہ، یہ دولت، یہ سونا، یہ بزنس. نہیں میرے بھائیوں، آپ کا سرمایہ کیا ہے؟ ما قدمت لغد. یہ قرآن کا جملہ ہے، $1 سے عظمت ہے اس جملے کی. اے انسان، تیری اصل پراپرٹی وہ ہے جو موت کے جھٹکے کے بعد تجھ سے جدا نہ ہو. وہ کیا ہے؟ وہ ایمان ہے، وہ عمل صالح ہے، وہ عشق حسین ہے، وہ زیارت اہل بیت. آئیے دعا کریں کہ آج کی رات خدا ہمیں توفیق دے کہ آج کی رات اس طرح سے گریے میں گزاریں جیسے شب عاشور حضرت حور نے رات گزاری اور خود کو گناہوں سے صاف کر دیا. پروردگار تو طاقت دے، ہم گنہگاروں کو تو توفیق دے کہ آج کی رات حور کی طرح اپنے نام اعمال سے گناہوں کو مٹا دے، ایک گناہ بھی باقی نہ رہے کہ قیامت میں شرمندہ ہو جائیں. آئیے مل کے اللہ سے بھیک مانگے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سب مل کے اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل 10 مرتبہ یا غفار یا غفار یا غفار یا غفار یا غفار یا غفار یا غفار. خدا کتنا غفار ہے، غفار یعنی بخشنے والا، ہم سوچ بھی نہیں سکتے. معصوم امام فرماتے جب دنیا کا سب سے بڑا گنہگار جس نے سارے گناہ کیے سچے دل سے رو کے کہتا ہے یا غفار،
پہلی مرتبہ خدا اسے جواب نہیں دیتا، اے فرشتوں اسے جواب نہ دینا، یہ بڑا ظالم ہے، اس نے بڑی بے حیائیاں کی ہے، ہاں اسے جواب نہ دو۔ مگر امام فرماتے گناہگار کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ دوبارہ یہ گناہگار رو کے کہتا یا غفار، اگر گناہ بھی زیادہ ہے دوسری مرتبہ بھی خدا جواب نہیں دیتا، مگر جب تیسری مرتبہ یہ تڑپ کر کہتا یا غفار، تو خدا فرشتوں سے کہتا ہے اگر میں اسے جواب نہ دوں اس بیچارے کا میرے سوا کوئی اور خدا تو نہیں، یہ بیچارہ کہاں جائے گا؟ اے فرشتوں اس کے گناہ بخش دو، اس کے در جلد راضی ہونے والے میرے اللہ سب مل کے گئے یا سریع رضا، یا سریع یا سریع یا سریع رضا، ایک فعل یعنی بخش دے، آج ہم سب کو بخش دے، بے حق سید الشہداء، اے خدا میرے گناہوں کو نہ دیکھ، جو پاک واسطہ دے رہا ہوں مولا حسین کے صدقے میں جتنے لوگ اس وقت بیٹھے ہیں سب کے جھولیوں میں خیرات ڈال دے، اے خدا میرے گناہگار ہاتھوں کو نہ دیکھ، مجمع کے گناہوں کو نہ دیکھ، میں تجھے واسطہ دے رہا ہوں ایسا واسطہ مجھے امید ہے کہ تو رد نہیں کرے گا۔ کیا بات؟ عباس کے کٹے ہوئے بازو کا عباس باب الحوائج ہیں، حضرت عباس کا واسطہ دیں، انشاءاللہ خدا ہمارے سارے گناہوں کو بخش دے گا۔ عجب وفا ہے حضرت عباس کی، جی چاہ رہا ہے ہم سب کی جگہ حضرت عباس کے نزدیک ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ یہی ہے کہ پہلے عباس علمدار کی زیارت کرو پھر اللہ اکبر۔ بھی تازہ ایک کتاب میں نے پڑھا، ایک خراسان کے عالم تھے، خطیب تھے، اس نے عباس کے روزے میں ایک روایت پڑھی، بہت گریا، بہت گریا۔ کیا روایت پڑھی؟ فرمایا ظالموں نے پہلے عباس کا ایک بازو شہید کیا، عباس مولا نے مشکیزہ دوسرے بازو میں سنبھالا، ظالموں نے دوسرا بازو شہید کیا، حضرت عباس نے مشکیزہ منہ میں پکڑا، عباس کے ہونٹ لے، او میرے اللہ مجھے اپنی جان کی کوئی فکر نہیں، بس یہ پانی حسین کے پیاسوں تک پہنچ، بس دعا ختم ہوئی،
ایک تیر آ کے مشکیزہ میں لگا، مشکیزہ کا پانی بہ گیا۔ عباس نے اب دوسری دعا مانگی، او میرے اللہ تو مصلحت کو بہتر جانتا، اگر میری پہلی دعا قبول نہیں ہوئی اب میری دوسری دعا قبول کر لے۔ اے میرے اللہ اگر مشکیزہ خیمے میں نہ گیا اب میری لاش خیمے میں نہ جا۔ سکینہ اور بچے انتظار میں، اس خراسانی عالم نے پڑھا مولا کی یہ حالت تھی، ایک تیر آ کے عباس کی آنکھ میں لگا۔ خدا نے فرمایا عباس تیری پہلی دعا بھی قبول ہے، مگر یہ امتحان کا وقت ہے، تیری پہلی دعا کا اجر یہ ہے ہم نے تمہیں قیامت تک کے لیے باب الحوائج بنا، جو تیرے در سے مانگے گا اس کی دعا رد نہیں۔ جب اس نے یہ روایت پڑھی ایک تیر عباس کی آنکھ میں لگا، بہت گریا ہوا۔ یہ خراسانی عالم اترے، دوسرے عالم وہاں بیٹھے تھے، کہنے لگے بڑی سخت مسئلہ، بڑی سخت روایت پڑھی، تو نے میرا جگر جلا دیا، مگر مولانا خراسانی یہ روایت ضعیف ہے، کہیں اور نہ پڑھنا۔ یہ بھی عالم وہ بھی عالم۔ اب جس عالم نے کہا یہ روایت نہیں پڑھنا، انہیں میرا جگر جلا دیا، عباس کی آنکھوں میں تیر لگا۔ وہ عالم کہتا ہے میں رات کو سو گیا، خواب میں حضرت عباس آئے، تو نے کیسے کہہ دیا کہ یہ روایت ضعیف ہے؟ کیا تو کربلا میں موجود تھا؟ حضرت عباس فرماتے ہیں اب مجھ سے سن میری شہادت، میں کیسے شہید ہوا؟ او جب میرے دونوں بازو کٹ گئے، ایک تیر آ کے میری آنکھ میں لگا، جو مجھے بہت ستانے لگا، میرے ہاتھ نہیں تھے کہ تیر نکال سکوں، میں رکوع کی حالت میں گیا، دونوں زانوں سے تیر کو پکڑا، میں نے تیر کو کھینچا، جب میں رکوع کی حالت میں تھا میرے قاتل نے موقع سمجھا اور میرے سر پہ گرز مارے۔ میں قربان عزیزو، اگر دعا قبول نہ ہو، یہ بھی سن لے، یہ بھی نسخہ بڑا آزمایا ہو، جب بھی کوئی دعا قبول نہ ہو زیارت عاشورہ پڑھیں، اس کا ثواب کس کو دیں؟ حضرت ام المؤمنین، حضرت ام المؤمنین، حضرت عباس کی والدہ کی طرف سے زیارت عاشورہ پڑھیں، ہزاروں نے تجربہ کیا ہے دعا جلد قبول ہو جاتی۔ حضرت عباس کو عباس کس نے بنایا؟ حضرت ام البنین نے بنایا۔ جب عباس گرے آواز دی یا مولا ادرکنی،
مولا میں گر گیا. ادھر سے زینب دیکھ رہی ہے خیمے سے حسین کیا ہو رہا ہے. کبھی علم دائیں گرا کبھی بائیں. حسین کیا ہو رہا. حسین کی آواز آئی بہن زینب میری کمر ٹوٹ گئی. میرا پاس گھوڑے سے مولا حسین حضرت عباس کے جنازے لاش کے قریب آئے, سر گود میں لیا. حضرت عباس کہنے لگے مولا آپ نے بڑی زحمت کی ہے. مولا حسین سے حضرت عباس کہنے لگے مولا اماں نے بتلایا تھا جب میری ولادت ہوئی تھی سب سے پہلے میں نے آپ کے چہرے کی زیارت کی تھی. دل میں تمنا ہے دنیا سے جا رہا ہوں آخری بار آپ کے چہرے کی زیارت کرو. مگر مولا مجبور ہوں ایک آنکھ میں تیر لگا ہے اور دوسری آنکھ میں خون بھرا ہے. مولا اگر زحمت نہ ہو اپنی ابا کے دامن سے میرے آنکھ کا خون صاف کر دے. سنیں گے اس کے بعد عباس نے ایک جملہ کہا جس نے حسین کا دل تڑپا دیا. کیا مولا یہ بھی زحمت نہ دیتا اگر بازو قربان قربان ہزار جانے قربان عباس کی وفا پہ. مولا یہ بھی رحمت نہ دیتا اگر بازو سلامت ہو. مولا حسین عباس کے آنکھ کا خون صاف کیا. فرمایا عباس تیری آرزو پوری ہو گئی. اس حسین کی بھی ایک آرزو ہے. تیری پوری زندگی گزر گئی کبھی بھائی کا کہ نہیں پکارا, کبھی مولا کہا کبھی آقا کہا کبھی امام زمانہ کہا. آج بھائی کا کہ مجھے سینے سے لگا. آئے قربان. حضرت عباس کہنے لگے مولا آپ شہزادی فاطمہ کے بیٹھے میں آپ کی کنیز نوکرانی کا بیٹا. مولا کہنے لگے اب امامت کی حیثیت سے حکم دے رہا ہوں مجھے بھائی کہو. حکم کا نام سننا تھا. عباس کی لاش تڑپی اور مدینے کی طرف منہ کیا. مجھے معاف کرنا میں نے تجھ سے وعدہ کیا تھا مرتے مر جاؤں گا کبھی بھائی کہہ کے نہیں پکاروں گا. مگر میں مجبور ہوں امام حکم دے رہے عجب نہیں ایک غبار اٹھا ہو کالے مرغے میں ایک بیوی آئی ہو. عباس مجھے پہچانو میں فاطمہ الزہرا ہوں مجھے اماں کہو. مجھے اماں کہو میں فاطمہ الزہرا ہوں. حسین کو بھائی کہو تو نے وفا کی انتہا کر دی.
کا صدقہ عباس کے بازوؤں کے صدقے میں اے خدا ہمیں بھی امام زمانہ کا ایسا وفادار بنا جیسے عباس مولا حسین کے وفادار. اے میرے اللہ ہمارے چھوٹے بڑے گناہ معاف فرما، ہمارے والدین کے گناہ معاف فرما، جنہوں نے ہم پر احسانات کیے ان کے گناہ معاف فرما، جن کا حق ہماری گردن پہ ان کے گناہ معاف. میرے اللہ تب تک موت نہ دینا جب تک اپنے گناہوں سے سچی توبہ نہ کر لیں، تب تک موت نہ دینا جب تک نماز جو قضا ہے، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس قضا کسی بندے کا حق ہے وہ ادا کرنے کی توفیق دے. میرے اللہ جو ہماری بری عادتیں ہیں، یہ 40 کی رات آنی، ہمیں ساری بری عادتوں سے نجات دے. اگر کسی کے اندر غصہ ہے، تکبر ہے، ریا ہے، حسد، حب دنیا، حب ذات ہے، ساری بری عادتوں سے نجات دے. ہمیں ایسا بنا دے جیسا امام زمانہ چاہ. کل امام زمانہ بھی کربلا میں ہوں گے. خوش نصیب ہے وہ آنکھیں جو امام زمانہ کی زیارت کریں گے. امام زمانہ فرماتے شیعوں میں تم سے دور نہیں، میں 40 میں آتا ہوں، میں حج میں آتا ہوں. اے شیعوں میں تم سے دور نہیں، تمہارے گناہوں نے تمہیں مجھ سے دور کر دیا. اے خدا ان گناہوں کو آج کی رات مٹا دے جن کی وجہ سے سبھی کو دیکھ رہا ہوں مگر میں بد نصیب امام زمانہ کی زیارت سے محروم ہوں، محروم. کل 40 زیارت امام زمانہ کا دن ہے. ہم گناہگاروں کو بھی مولا کی زیارت نصیب کر دے. سب کی نیک دعائیں قبول کر لے. بے اولاد کو اولاد دے دے، مقروض کا قرض ادا کر دے، مریض کو شفا دے دے، بے گناہ قیدیوں کو رہائی دے دے. جو نیک دعائیں مقاصد لے کر آئے ہیں سب کی دعائیں قبول کر لے. جو مانگا گیا عطا کر دے، جو بھول گئے ہیں محتاج ہیں وہ بھی عطا کر دے. جلد جلد ہمارے مولا امام زمانہ کا ظہور کر دے. ان کے قدموں پہ ہمیں شہادت نصیب کر دے.